السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج نیا سفر، نئے راستے، نئی منزل۔ آج ہم جس مسجد کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، یہ مسجد 350 سال پرانی ہے۔ ناظرین، اس مسجد کا کسی نہ کسی حد تک تعلق شیخ عبد الرزاق مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اس مسجد کے گنبد کا رنگ نیلا ہونے کی وجہ سے اس علاقہ اور مسجد کو نیلا گنبد کے نام سے پکارا اور جانا جاتا ہے۔ ہندو مورخ کنہیا لال لکھتا ہے کہ شیخ عبد الرزاق سرزمین حجاز سے یہاں آئے تھے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ہزاروں لوگ آپ حلقہ میں جمع ہونے لگے۔ ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ 1675 میں اسی مقام پر اورنگزیب عالمگیر کے دور اس کے مغربی سمت میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اسے کافی نقصان پہنچا اور یہ مسجد دیگر امور کے لیے استعمال کی جانے لگی۔ تو ناظرین، اب ہم پہنچ گئے ہیں مسجد نیلا گنبد، لاہور۔ اس کا نام ہے جامعہ عربیہ رحیمیہ بھی اسے کہتے ہیں اور جامعہ مسجد نیلا گنبد بھی کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مسجد کے احاطہ میں، میرے ساتھ ساتھ رہیے۔ چلو، یہ اس کا ویو ہے۔ سینٹر میں جب مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہوں تو آپ کو سامنے اس طرح یہ سینٹر میں حوض سا بنا نظر آئے گا نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے، اور یہ ہے مسجد کا احاطہ جہاں خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ آج بھی یہ اپنی رونق بحال کیے ہوئے ہے۔ یہ گنبد پر، ایک سینٹر والے گنبد پر یہ فنوس لگا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ تینوں گنبد بہت ہی خوبصورت بنائے گئے ہیں، اور یہ ہے سامنے محراب جہاں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، اور یہ غالباً 16 فٹ ہائٹ پہ ہوگی۔ اس کی ہائٹ تقریباً 16 فٹ ہے۔ یہ دیکھتے جائیے، سامنے کلمہ طیبہ اور سائڈوں پہ آیات مبارکہ، اور یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ ابھی دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے کیسے کیسے خوبصورت رنگ پیدا کیے، پھر انسان پیدا کیے جو ان رنگوں کو استعمال کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ مسجد کے احاطہ کے ساتھ برآمدہ، اور یہ ایک سائڈ پہ بھی یہ برآمدے ہیں، اور یہ منشی نجم الدین صاحب وہ ہستی ہیں کہ جب سکھ دور کے بعد انگریزوں کا دور حکومت آیا تو انہوں نے پھر انگریزوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسجد کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں دے دیں تاکہ اپنے نماز وغیرہ اور کا جو ہے وہ سلسلہ چلا سکیں، اپنے مصارف میں لے آئیں۔ تو یہاں جب دور حکومت سکھوں کا تھا تو اس وقت یہاں بہت ہی بری حالت تھی، لیکن آج الحمدللہ ہزاروں طلبہ یہاں سے قرآن پاک حفظ کر کے گئے ہیں، اور ہزاروں اساتذہ کرام دور دراز کے علاقوں میں جا کے پڑھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔